نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقلیم الاظفار واخذ الشارب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، یعنی جن کا تقاضا عقل سلیم کرتی ہے، صاف صفائی سے ان کا تعلق ہے، عقل ہی ہماری کہتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو کرنا چاہیے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ پہلی الختان، ختنہ کرنا۔ نمبر 2 منہ زیر ناف مونڈنا۔ نمبر 3 ونتف الإبط، بغل کے بال اکھیڑنا۔ نمبر 4 تقلیم الاظفار، ناخون تراشنا۔ نمبر 5 وَأَخْذُ الشَّارِبِ، مونچھوں کو کاٹنا۔ ہمیں صرف منہ زیر ناف اور بغل کے بالوں کے بارے میں بتلانا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ کتنے دنوں میں کاٹنا چاہیے۔ دیکھیے، ان کو جتنی جلدی ہو سکے اتنی کاٹ لینا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ عادت آدمی کی ہے تو ہر ہفتے کاٹ لے، یا 15 دن میں کاٹ لے، یا 22 دن میں کاٹ لے، یا زیادہ سے زیادہ مہینے میں کاٹ لے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا بہت زیادہ مصروفیات چل رہی ہیں تو زیادہ سے زیادہ 40 دن، بس اس سے زیادہ نہیں۔ 40 دن تک نہیں کاٹا تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہے۔ آپ جو بھی عبادت کریں گے وہ مکروہ ہوگی، چاہے آپ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، کوئی بھی عبادت کرے، آپ کی عبادت مکروہ ہوگی۔ اگرچہ آپ کی نماز ہو جائے گی، روزہ ہو جائے گا، حج وغیرہ ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہوں گے۔ تو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ان کو صاف کر لینا چاہیے، بس زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیسے کاٹیں۔ دیکھیے، حدیث شریف میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلے فرمایا نتف الإبط، بغل کے بالوں کو اکھیڑنا۔ بغل کے بالوں کو اکھیڑنا سنت ہے، مستحب ہے، لیکن اگر آپ بلیڈ سے، ریزر سے بھی کاٹتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن اکھیڑنا زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ بہتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ اکھیڑنے کی عادت بناتے اکھیڑتے ہیں تو پھر جو اگلی مرتبہ میں بال نکلیں گے وہ بہت نرم ہوں گے، ان کی جڑیں بہت ملائم ہوں گی، آپ ان کو آسانی سے اکھیڑ سکتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ان کو بلیڈ سے کاٹتے ہیں، ریزر سے کاٹتے ہیں تو یہ بال بہت زیادہ مضبوط نکلیں گے اور بال یہ پھیلتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک جنگل سا بن جائے گا اور اس میں بدبو وغیرہ بھی آئے گی۔ لیکن اگر آپ اکھیڑتے ہیں تو بال پہلی مرتبہ میں تو آپ کو پریشانی ہوگی، اور وہ اس لیے ہوگی کیونکہ آپ نے ان کو بلیڈ سے کاٹ کر بہت مضبوط بنا لیے ہیں اور بہت زیادہ کر لیے ہیں۔ لیکن آپ پہلی مرتبہ کریم وغیرہ سے اکھیڑ لیں جو آسانی سے صاف ہو جائیں گے، پھر دوسری مرتبہ یہ بال نرم نکلیں گے جن کو آپ آسانی سے اکھیڑ سکتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن ریزر سے بھی کاٹنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن بہتر، سنت یا مستحب جو ہے وہ اکھیڑنا ہے۔ پھر بغل کے بال مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، دونوں کے لیے اکھیڑنا ہی مستحب ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے منہ زیر ناف، ناف کے نیچے کے بال۔ منہ زیر ناف کو کس طرح کاٹنا چاہیے، اس میں مسئلہ الگ الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے اور مردوں کا الگ ہے۔ مرد بھی اپنے منہ زیر ناف کو کریم سے بھی صاف کر سکتا ہے اور بلیڈ سے بھی صاف کر سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی اپنے منہ زیر ناف کو کریم سے بھی صاف کر سکتی ہے اور بلیڈ سے بھی صاف کر سکتی ہے۔ دونوں طرح جائز تو ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر ہے مردوں کے لیے کہ مرد بلیڈ استعمال کرے منہ زیر ناف کے لیے، اور عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کریم کا استعمال کرے۔ اب اگلا مسئلہ کیا ہے کہ کہاں سے کہاں تک کاٹیں۔ دیکھیے، ناف کے نیچے سے لے کر، یعنی ناف کا جو گڑھا ہوتا ہے کے نیچے جو پیڑوں کی ہڈی ہوتی ہے وہاں سے شروع کریں، شرمگاہ کے آس پاس، آگے کی شرمگاہ اور پیچھے کی شرمگاہ دونوں کے آس پاس کے بال اچھی طرح کاٹ لے۔ اسی طرح خصیتین وغیرہ کے بھی بال بھی کاٹ لے، اور ران کے بال وہی کاٹے جہاں گندگی لگنے کا اندیشہ ہے، اس سے زائد ران کے بال کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عورتوں کے لیے کریم کا استعمال بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر عورت کریم استعمال نہیں کرے گی بلکہ بلیڈ استعمال کرے گی تو وہاں کی کھال سخت ہو جائے گی، جبکہ عورتوں کے لیے نرمی مناسب ہے اور مردوں کے لیے سختی مناسب ہے۔ اس لیے مرد منہ زیر ناف کے لیے بلیڈ استعمال کرے، لیکن اگر کریم سے بھی استعمال کرتا ہے تب بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن بہتر مردوں کے لیے بلیڈ استعمال کرنا، ریزر استعمال کرنا، اور عورتوں کے لیے کریم استعمال کرنا بہتر ہے، اگرچہ جائز دونوں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔